میں کہیں نہیں جا سکتا. آپ کو پتا ہے میں نور مبارک میں صرف حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی زیارت کے لیے جاتا تھا، کسی اور کو ملنے کے لیے نہیں، اور میں محتاج بھی نہیں ان کا. میں آپ کو معلوم ہے میں اپنے الحمدللہ و شکر اللہ ان کے توفیق میرے سر پر 16 برس نور مبارک کو رکھا گیا، لیکن اب 4 سال ہو گئے جا سکتا. وہ بلاتے وہ کہتے ہو سکتی نہیں دے کہ تو نہ آئے گا. تو میں نے کہا جی یہ تو تمہاری مرضی، مگر میں تو نہیں شفقت کے قابل، اور میں کیا کروں گا. اس واسطے اپنے برے بان میں جھانکو، کسی کی سیاحی نہ کرو، اپنے سیاحی کرو. یعنی اپنے اعمال جو کر چکے ہو ان کو یاد کرو اور اللہ سے معافی مانگو. میں بھی اللہ سے معافی مانگوں. یہ عمل سے اور باتوں سے مغفرت نہیں ہوتی. اور سن چکے ہو کسی زمانے میں علماء سارے جانتے ہیں، ایک شخص نے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. جس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی ہو اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے. میں اور تم، میری تیری نمازیں اور عمرے اور حج اور یہ اور وہ سب میں سکھایا آپ نے. یہ تو شیطان کا طریقہ ہے. آپ نے ایک شخص کو منع کیا کہ تو میں نے کہا، یہ کیا بکری کی طرح میں کر رہا ہے. میں آپ نے یہ بھی کہا کہ میری روحانیت کی آپ گواہ ہیں. نعوذ باللہ، اتنے شیطان پر سوار ہے. روحانیت تو دینے والا ہے کہ اللہ اس کے رسول دینے والے ہیں. لہذا ایک شخص نے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام کی صفوں میں کھڑے ہو کر اور جنتی صحابی اعلیٰ درجے کے صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہوئے، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اتق اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کرنا یا رسول اللہ، انصاف کرو اور اللہ سے ڈرو. وہ سن رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، انصاف کرو. حدیث مبارک میں سیدنا ابی سعید الخدری اس کے راوی ہے، اور بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور بھی کتابوں میں بھی موجود ہے. اور لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور اس طرح لال ہو گیا جس طرح کے رمان کی طرح آپ کا چہرہ ہو گیا. اور جلال میں آ کے فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے. اور سنو اس کے بارے میں، اس کا خاندان قیامت کے قریب زیادہ ہوگا اور دجال کے ساتھ اٹھے گا. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھیں گے. رکوع سجود کرتے ہوئے تم صحابہ کو دیکھ کے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. روزہ رکھیں گے، یحسنون القیل ویسیئن الفعل، اور باتیں بہت اچھی کریں گے اور خفیہ برائی سب سے زیادہ کریں گے. تم اپنے اعمال کو ان کے سامنے رکھ سمجھو. یمرقون من الایمان مروق السهم من الرمیہ، ایمان سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے گھس کے نکل جاتا ہے. فرمایا واپس تیر آئے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں. فرمایا ایمان کی طرف سے واپس. سمجھو ایمان کوئی اور چیز ہے. ادب اختیار کرو، تعظیم اور محبت اختیار کرو.
اور ان اولیاء کاملین یہ عارفین باللہ تعالی، ان کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر مشاہدات کرائے جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اب ساری زندگی بات نہیں کریں گے۔ مشاہدات میں، اللہ پاک کے دیدار میں مستغرق ہوتے تھے۔ ان کا آج نیا کلام جو انہوں نے پڑھا، جی تو کرتا تھا کہ اسی پر میں کچھ بیان کروں، لیکن جو میرے رب کو منظور ہوا۔ سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو لیغان علی قلبی وانی استغفر اللہ 70 مرہ، میرے قلب مبارک کے اوپر پردے چھا جاتے ہیں اور میں غم کی حالت میں 70 بار یا 100 بار استغفار پڑھتا ہوں۔ آپ بھی پڑھو۔ 70 کا عدد اس لیے آیا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو ایک استغفار ان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ جانتے ہیں نا مدینہ شریف، لیکن یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اللہ قربان کرے مدینہ منورہ کے ذرا ذرا پر، مدینہ شریف کا ذرا ذرا طیب و طاہر ہے۔ مدینہ شریف نفاق سے، کفر سے پاک ہے، لیکن میں اور تو جاتے ہیں تو ہم سب پاک نہیں ہیں۔ کوئی تو وہاں سے بہت کچھ بنوار لے کے آتا ہے تو کسی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جن کو آپ اچھا نہیں سمجھتے، کچھ ایسے ہیں جو آپ کو نہیں اچھا سمجھتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قادیانی نہیں جا رہے؟ اہل حدیث نہیں جاتے؟ دیوبندی نہیں جاتے؟ رافضی شیعہ نہیں جاتے؟ پھر ناز کس بات پر کرتے آپ؟ سارے جاتے ہیں، لیکن کوئی ودنی بولتی نہیں تھا۔ لا ادب تعظیم کا سید کائنات علیہ السلام کے بارے میں آپ کی تعظیم میں ایک ولی کامل لکھتے ہیں کہ حضور پر نور کے سامنے کھڑے ہو کر جب صلاۃ و سلام پڑھے اور ذرا کے برابر شک کرے تو وہ ایمان سے خالی ہے۔ شک نہ کرے، یقین کی حالت میں وہاں جو جائے